بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردن قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، امتیاز ابیض و اسود، ابیض اور اسود کالے اور گورے کا امتیاز ختم کرنے والے، امتیاز ابیض و اسود کو مٹانے والے، سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے. وہ بید کیا تھا کہ جو آپس میں نہ ملے تھے کبھی، وہ بید کیا تھا جو آپس میں نہ ملے تھے کبھی، ہو گئے مشرق اور مغرب کو ملانے والے. جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، کافور کو نمک سمجھتے تھے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. جس ملک کی مٹی اٹھائی اسی کو فتح کر دیا. جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. وہ کیا چیز تھی کہ نہ روم سے نہ ایران سے دبے، وہ کیا چیز تھی کہ نہ روم سے نہ ایران سے دبے، چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے. کون سا پاور ان کو ملا کہ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں گرے ہیں. اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، فکر میں نظر میں اذان سحر میں. زمانے جاہلیت کا دور دیکھو تو ہر ایک دوسرے پر تلوار سونتے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، فکر میں نظر میں اذان سحر میں. جو خود راہ پر نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود راہ پر نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. خود تو زندگی اپنے اندر نہیں ہے لیکن دوسروں کا علاج کرنے والے بن گئے. ہزاروں نغمے وفا کی ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں. لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں. زباں ہے ساقی قلم ہے حیرا، بتاؤ کیسے میں راز پنہا. کہ وہ تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، ان کی مداح، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق کو میں ایک معمولی مجلس کے اندر کیسے بیان کر سکتا ہوں. محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. مضامین کا ایک سب بستہ جمع ہے، کس کو لیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے، کس پر بات کی جائے اور کس کو ترجیح دی جائے. فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. دنیا میں کتنی طرح کے کیلنڈر رائج ہیں، اسلامی اور ہجری کیلنڈر کا موازنہ ان کے اوپر کر کے فوقیت کیسے حاصل ہے.
اسلامی اور ہجری سال کا آغاز کیسے ہوا؟ ولادت سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی ہے اس وقت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں نہیں ہوا، بلکہ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے اس وقت سے آغاز ہوا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، اور محرم الحرام ہے تو مشہور واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس پر بھی ایک سوال ہے کہ کیا پوری اسلامی تاریخ میں ایک شہید ہے یا اور بھی شہداء ہیں؟ اب پوری تاریخ وہاں سے بیان کرنا شروع کریں گے تو اس کے لیے کم سے کم 1 مہینہ تو درکار ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مضمون کو چھیڑا جائے اور کس کو ترجیح دی جائے اور کس کو بعد میں رکھا جائے۔ خیر، اسلامی تاریخ پر ایک سرسری نظر ہم میں سے ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ 18 ذوالحجہ کو یعنی محرم سے پہلے جو مہینہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ پھر ٹھیک 9 دن کے بعد یعنی 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز میں زخمی کیا گیا، اور 4 دن کے بعد یعنی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی زخم کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی ہے۔ تو اسلامی تاریخ کا آغاز اور اسلام کے ایک پلر کا ختم ہو جانا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا اقبال مٹی میں مل گیا۔ یہ امیر المؤمنین فی الصحابہ، خلیفۃ الرسول، عدل و انصاف کے آفتاب و مہتاب، پیکر عدل و صفا، داماد علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 1 محرم الحرام، اور یہ اسلام کا ایسا سپہ سالار گزرا ہے کہ جس نے ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عظیم ملک بنا دیا تھا، اسلامی ملک۔ اس لیے مسٹر جان انگریز مورخ ہے، اس نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کو پڑھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ مزید 10 سال خلافت کا موقع دیتا، اللہ کی بنائی ہوئی اس دھرتی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے علاوہ کوئی قانون جاننے والا نہ ہوتا۔ لیکن ہمیشہ تقدیر تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ دشمنوں نے ان کے خلاف کیسی سازش کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر احوال، ارادہ تو یہ تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع کیا جائے، مگر چونکہ محرم سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر مکمل سیرت ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ سن ہجری 11 میں ہوئی، اور سن ہجری 11 کے بعد 2 سال دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ پھر اس کے بعد 10 سال 6 مہینے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ تو سن ہجری 11 سے لے کر سن ہجری 13 اینڈ کے اندر 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، اور 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ پھر 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، اور پھر 4 سال کچھ مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال دور خلافت رہے گا۔ تو آپ کا انتقال سن ہجری 11 میں ہوا، اور سن ہجری 41 تک 30 سال ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا اس وقت دور ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کی پیشن گوئی بالکل صادق آتی ہے کہ 30 سال کے بعد دور خلافت ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مسئلہ چل رہا تھا حضرت عثمان کی شہادت کو لے کر، تو خلافت بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ سن ہجری 61 یا 60 کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور سن ہجری 110 میں
آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو 110 ہجری کے بعد کوئی صحابی اس دنیا میں نہیں رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا. تو آپ کی یہ پیشن گوئی بھی صادق آئی کہ سن ہجری 11 سے لے کر سن ہجری 110 تک 100 سال ہوتے ہیں اور کوئی بھی صحابی اس کے بعد باقی نہیں رہا. خیر ہمیں کم سے کم سن ہجری 11 سے لے کر سن ہجری 61 تک یعنی 50 سالہ تاریخ کا جائزہ لینا ہے مختصر انداز میں. آج چونکہ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے کچھ تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے. علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ جن کی پوری زندگی شیعوں کے مقابلہ اور مناظرہ کرتے گزری ہے. ہندوستان کی وہ مشہور شخصیت ہے جنہوں نے صحابہ کے متعلق جو اپنے دلوں میں بغض رکھتے تھے ان کے مقابلے میں پوری زندگی گزری ہے. خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ان کی ایک مختصر کتاب ہے, وہ کتاب آپ پڑھ لیجئے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد جو مسائل کھڑے ہوئے تھے ان پر جس انداز سے کنٹرول کیا ہے اگر اس وقت کوئی فرشتہ بھی خلیفہ ہوتا تو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. خیر سوانی ان کی شروع ہو جائے گی. ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. 2 لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے اور 1 لقب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا. عمر فاروق بین الحق والباطل. فوراً تلوار میان سے نکل جاتی تھی, یا رسول اللہ اجازت ہو تو گردن اڑا دو, یہ منافق ہے اپنے دل میں نفاق چھپا رہا. تو فاروق یہ ان کا لقب تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا صدیق اور عتیق, اور یہ دونوں لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. مقام صدیقیت کی بارڈر اور نبوت کی بارڈر دونوں آپس میں ملی رہتی. اس لیے میدان بدر کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی رات میں جب صبح دشمن سے مقابلہ ہونے والا تھا اور اپنے ہاتھوں کو زیادہ آسمان کی طرف اٹھا کر آپ گر گڑا رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے گر گئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر پہرا دے رہے تھے آپ کے عریش اور آپ کے چھپر کے ارد گرد. جب یہ آپ کی گریاؤ زاری کی کیفیت دیکھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ بس کیجئے, اب اللہ کی مدد آپ پہنچی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان قریب دشمنوں کو شکست ہوگی اور پیٹ پھیرا کر بھاگیں گے. وہاں سے جبرائیل وحی لے کر نکلے ہیں اور اس کا ریفلیکشن عکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر پڑ رہا. چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں اور معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے میں کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا اور عتیق یعنی عتق من النار, جہنم سے تمہاری گردن آزاد ہوگی. حضرت ابو بکر یہ کنیت ہے اور یہ کنیت ایسی مشہور ہوئی کہ کوئی حضرت ابو بکر کا نام تک نہیں جانتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اتنا مشہور تھا کہ کنیت کوئی نہیں جانتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو حفص. ابو بکر اور ابو حفص, ایک کا نام مشہور ہوا کہ لوگ کنیت بھول گئے اور ایک کی کنیت ابو بکر اتنی مشہور ہوئی کہ نام بھول گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور کی 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب, یہ کعب کے 2 بیٹے تھے مرہ جن کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور عدی دوسرے بیٹے کا نام تھا عدی.
ان کی اولاد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ اسلام سے پہلے وہ سفیر تھے. قبائل کے درمیان جنگیں جو چلتی تھی تو بات کرنے کے لیے، مسئلہ نمٹانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا تھا. اور جب اسلام قبول کیا تو جلاد کے مقام پر فائز ہوئے. کتنے سالوں سے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب بھی کسی منافق کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی بھی صحابی بولنے کو تیار نہیں، مگر حضرت عمر کی تلوار میان سے نکل جاتی ہے. یا رسول اللہ، ایک اشارہ ہو جائے گردن اڑا دو. تو ہمارے استاد نے اس کا جواب بخاری شریف کے درس میں دیا تھا کہ ان کا مقام اور جو ان کا منصب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ جلاد کا منصب تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بول پڑتے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ کے قاضی بن گئے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد خود خلیفہ بنے تھے. تو زمانے جاہلیت میں سفیر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلاد تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی مدینہ تھے، اور اپنے دور خلافت میں امیر المؤمنین اور خلیفۃ الرسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کتنے دنوں تک دعائیں کی ہیں، یا اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے تجھے جو پسند ہو ان کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. اور یہاں مجلس لگی ہے، ابو جہل سب کو ابھار رہا ہے. کون ہے؟ نعوذ باللہ محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے. تھے جلالی، کھڑے ہو گئے اور کہا یہ کام میں کروں گا. اور تحریض کی گئی، آپ ہی کر سکتے ہیں. چلے ہیں قتل کے ارادے سے، مگر یار رات میں ہدایت کی دعا ہوئی ہے اور نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی ہے. واقعہ بہت مشہور ہے. جب دار ارقم کے اندر پہنچے ہیں تاکہ مجھے کلمہ پڑھایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چند قدم بڑھ کر کے معانقہ کیا اور 3 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا یا اللہ ان کے سینے سے کینہ اور عداوت کو ختم فرما دے اور ایمان کا نور بھر دے. یا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ آسمانوں پر ایک دوسرے کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے. مسلمان ہونے کے بعد پوری شان سے ہجرت کی ہے. حرم میں گئے اور کہا اے گرو گھنٹالو، یہ مت کہنا کہ عمر چھپ کر مدینہ چلا گیا. تمہارے سب کے سامنے ہجرت کر رہا ہوں. کوئی اپنی بیوی کو رانڈ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، عمر کا راستہ روک کر کے دکھائے. پوری شان سے ہجرت کی. اللہ رب العزت نے اس شخصیت میں عجیب شان رکھی تھی، لیکن جتنا بڑا مرتبہ تھا خوف بھی اس سے زیادہ تھا. جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ساتھ دیا اور ہمیشہ آگے رہتے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر جو شدت تھی، جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور وہ شدت ابھی بھی باقی ہے، مگر وہ کفر کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کی عمر 27 سال تھی. 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے. 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، اور بعض کتابوں میں 41ویں نمبر پر لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 یا 14 سال چھوٹے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہے. اور حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 12 سال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو وفات کے وقت ان کی عمر بھی 63 سال ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی بھی عمر 63 سال. کیسا عجیب اتفاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، حضرت ابوبکر کی عمر بھی 63 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، حضرت عثمان کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. اس لیے اگر 63 سال سے زیادہ عمر نہیں مل رہی ہے تو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف سنت زندگی ہے.
اور اگر مل جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے احسان ماننا چاہیے کہ اسلام میں ریٹائرڈ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مزید نیکیوں کا موقع دیا، تو غم بھی نہیں کرنا اور زیادہ خوشی بھی نہیں منانا، بلکہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے بہت سارے بزرگ کہتے تھے 63 سال کے بعد جی کر کیا کرنا، یہ تو خلاف سنت زندگی ہے۔ ایک مذاق تھا، لطیفہ تھا، علمی لطیفہ۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، اس وقت آپ نے اپنے گھر کے بالا خانے پر چڑھ کر کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں اپنے کسی خاندان کے فرد کو تم پر امیر المؤمنین نہیں بنا رہا، کل تم مجھے الزام مت دینا، اور میں جس شخص کو تمہارے اوپر خلیفہ بنا کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا، عمر جیسے اچھے شخص پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، اور اللہ کے پاس جا کر کے میں اگر کوئی بات کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ میرے بعد سب سے اچھے انسان کو میں امت پر خلیفہ بنا کر کے آیا ہوں، کیا عمر کی خلافت تمہیں منظور ہے؟ سب نے کہا سمعنا واطعنا، ہمیں بالکل منظور ہے۔ جب خلیفہ بنے ہیں تو صحابہ فرماتے تھے کہ عمر کا کوڑا تلوار سے زیادہ خطرناک تھا، کوئی بھی گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے لوگو، جب میرے 2 ساتھی حیات تھے، ان کی نرمی سے تم بہت فائدہ اٹھاتے رہے، تو میں اس وقت بہت سخت تھا تاکہ نرمی اور سختی مل کر کے اعتدال قائم رہے۔ اب جب میرے دونوں ساتھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میں تمہارے لیے ہمیشہ نرم رہوں گا، میری سختی صرف ظالم اور فاسقوں کے خلاف ہوگی اور کسی کے خلاف نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر میں اپنے 2 ساتھیوں کے طریقے کے خلاف تمہیں کوئی حکم دوں تو تمہارا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمایا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، پھر ایک ادنا صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، فعلنا ہاکذا یا امیر المؤمنین، ہماری تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیں گے اگر تم نے اللہ کے رسول اور خلیفہ اول کے خلاف کوئی فیصلہ کیا۔ بہت خوش ہوئے، کہا میں سب سے زیادہ اس انسان کو پسند کرتا ہوں جو عمر کو عیبوں کا ہدیہ دے دے۔ اتنی آزادی دے دی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے غلط نکتہ چینی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے جب یمن کی چادریں آئی اور آپ نے سب کے درمیان برابر تقسیم کی، دوسرے دن جمعہ کا دن تھا، تو چونکہ پرانے کپڑے آپ نے دھو کر سکھائے تھے مگر وہ خشک نہیں ہوئے تھے، تو آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، اور منبر پر آ کر کے آپ کھڑے ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا امیر المؤمنین، آپ کا خطبہ ہم نہیں سنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہا، کل چادریں آپ نے تقسیم کیا، ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک دی ہے، اور آپ کے بدن پر 2 چادریں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ پرانا جو کپڑا تھا وہ کپڑا میں نے دھو کر سکھایا مگر خشک نہیں ہوا، تو ایک چادر میں نے نیچے کے حصے میں باندھ لی اور دوسری چادر اپنے بیٹے کی تھی، عبداللہ کی تھی، میں اس کی اجازت سے اپنے بدن پر وہ چادر رکھ کر آیا۔ کہ امیر المومنین اب خطبہ شروع کیجیے۔ اتنی آزادی دے رکھی تھی، تو اسلام میں اس کی بھی آزادی ہے۔ جب آپ پہلی مرتبہ منبر پر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حصے میں بیٹھتے تھے، دوسرے منبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، اور تیسرے زینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے۔ بارہا آپ سے کہا گیا، آپ امت کے امیر المؤمنین ہیں، آپ اوپر تشریف رکھے۔ کہا، ابوبکر صدیق کے قدموں میں عمر کو جگہ مل جائے، یہی اس کے لیے بات کافی۔ پوری زندگی کبھی نہیں بیٹھے منبر پر، اور اتنا زبردست عالم بن ناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، یہ تو شہادت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مگر بہت احتیاط کرتے تھے اور فرماتے تھے جس کو قرآن کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، جس کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، اور اگر کسی کو وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، بارہا فرماتے تھے لولا فلان لہلک عمر، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر لوگوں کو غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ فلاں عورت کو سنسار کر دیا جائے جو ایک جرم میں گرفتار ہوئی تھی، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین آپ کو معلوم نہیں یہ عورت پریگننٹ ہے اور اس حالت میں ان کو سنسار نہیں کیا جا سکتا؟ کہا لولا معاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے متعلق یہی وارنٹ جاری کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین وہ حدیث آپ نے نہیں سنی کہ 3 شخص مرفوع القلم ہے، یعنی شریعت کے احکام کے وہ مکلف نہیں ہے، نابالغ، مجنون اور سوتا ہوا شخص یہ احکام کے مکلف نہیں ہے۔ جس شخص کے خلاف آپ نے حکم جاری کیا کہ سنسار کرنے کا، وہ تو معذور ہے، ذہن سے وہ مجنون ہے۔ آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر اس مسئلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ اتنے بڑے اونچے رتبے کے آدمی مگر مسائل کے تعلق سے کتنا احتیاط۔ خلیفہ بننے کے بعد سب سے زیادہ عدل و انصاف آپ کی زندگی کا اہم پہلو ہے۔ بیٹے کے معاملے میں بھی ذرہ برابر رو رعایت نہیں ہوتی تھی۔ ابو شہمہ ان کے بیٹے ہیں، مصر کے اندر انہوں نے شراب پی رکھی تھی تو سزا نافذ کرنے کے عہدے پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چونکہ ابو شہمہ بہت کمزور تھے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمرے میں لے جا کر کے ان کو 80 کوڑے مارے آہستہ آہستہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو کہا عمرو بن عاص تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں تو سب سے پہلے تم کو عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ عہدے سے معزول کیا اور کہا کہ اب میں حج جاری کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا امیر المومنین جب ایک بار حج جاری ہو چکی ہے تو اب دوسری مرتبہ کیسے ان کو سزا دی جائے گی؟ کہا بالکل میرا بیٹا ہو تو کیا ہو گیا، خود 80 کوڑے لگائے۔ بیٹے نے کہا ابا میری حالت بہت نازک ہے، مزید 80 کوڑے کی وجہ سے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، لیکن اسلام کے قانون سب کے لیے برابر ہے، جیسے ہی آپ کو کوڑے لگائے گئے 1 مہینے تک زندہ رہے، بعد میں انتقال ہو گئے۔ تو بیٹے کے لیے بھی وہی قانون جو سب کے لیے قانون تھا۔ ہرمزان جس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا، جب اس کو آپ کے دربار میں لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا جلاد اس کی گردن اڑا دو۔ تو اس ہرمزان نے کہا امیر المومنین ایک آخری تمنا میری پوری کر لی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کیا ہے آخری تمنا؟ کہ بس مجھے 1 گلاس پانی کا دے دیا جائے، میں پانی پی کر پھر مرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو پانی پلاؤ۔ جیسے ہی پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ بار بار جلاد کی طرف دیکھ رہا ہے اور امیر المؤمنین کی طرف دیکھ رہا ہے مگر پانی نہیں پی رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلدی پانی پی۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں پانی کا گلاس منہ کو لگاؤ اور تم جلاد کو حکم دے دو اور میری گردن مار دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم جب تک پانی نہیں پیے گا تیری گردن نہیں ماری جائے۔ بہت چالاک تھا، اس نے سارا پانی مٹی میں ڈال دیا اور کہا امیر المومنین آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے قسم کھائی ہے جب تک یہ پانی تو نہیں پیے گا تب تک تیری گردن نہیں ماری جائے گی، اور یہ پانی مٹی میں مل چکا ہے، اس کو پینا ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری زبان سے جو بات نکل گئی المسلم لا یکذب، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا امیر المومنین اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کے پاس اتنا پاور رہنے کے باوجود آپ اسلام کے احکام کو اس انداز سے فالو کر رہے ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ وہ ہرمزان مسلمان ہو گئے۔ سب سے اچھی عادت آپ کی تھی کہ راتوں میں گشت کر کے اپنے قوم کے افراد کا جائزہ لینا۔ اس لیے جب ملک شام سے آپ واپس آ رہے تھے راستے میں ایک بڑھیا ملی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سادے رہتے تھے، اتنے سادے، یہ واقعہ پورا کر لوں میں۔ وہ بوڑھی عورت سے ملے اور کہا کہ اس وقت جو امیر المومنین ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اس وقت کہ امیر المومنین اچھے نہیں ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جتنے سال سے وہ خلیفہ بنے گے 1 پیسہ تک مجھے نہیں دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بلا امیر المؤمنین کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ کہا جب امیر المؤمنین بنے ہیں تو مشرق اور مغرب کے کونوں میں کیا ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کے اس جرم کو کتنا پیسہ لے کر کے معاف کرو گے؟ کہ آپ میرے ساتھ مذاق کیا کر رہے ہیں؟ اتنے میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ یا عورت نے سنا یا امیر المؤمنین تو بدن میں پانی خون خشک ہو گیا اور کہا میں معافی چاہتے ہوں، امیر المؤمنین کی زبان پر میں نے ان کی ہجو بیان کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آپ بتائیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 اشرفیہ دی ہیں کہ امیر المؤمنین کے جرم کو معاف کر دو، اور ایک تحریر لکھوائی ہے چمڑے پر اور دونوں کو گواہ بنایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں میرا معاملہ مت اٹھانا۔ تو قوم کے افراد کے تعلق سے ایک ذمہ داری کا احساس، اسی لیے تو ان کے خلافت میں 400 جامع مسجد، 900 جامع مسجد اور 4000 عام مسجدیں بنی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل زمین خلافت کا جھنڈا اس پر نافذ ہوا صرف 10 سال کی عمر میں۔ اس لیے تو وہ مجبور تھا مسٹر جان مورک، انگریزی مورک کا اگر مزید 10 سال مل جاتے پوری دنیا پر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے علاوہ جاننے والا نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ جب کیسر و کسرا کے تاج قدموں میں آ کر گرے ہیں، 50 صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جمع ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ کہا امیر المؤمنین ہے، عرب و عجم کے وفود آ رہے ہیں، یہاں ان کے دربار میں روٹی ایسی ہے کہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے، اور پیٹھ کے پچھلے حصے پر کپڑے کا یہ حال ہے کہ 16 پیوند لگے ہیں۔ ہم بات کریں امیر المؤمنین سے۔ کہا بادشاہ کو شان و شوکت کے ساتھ رہنا چاہیے، کھانے میں بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ ہمت کر کے کہے کون؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ سب نے کہا حضرت علی کے پاس جائیں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد بیویاں تھی، سب کو طلاق دی تھی۔ ایک آخری بیوی تھی خلافت کے زمانے میں، اس کو یہ کہہ کر کے طلاق دی تھی کہ میں امیر المؤمنین بنا ہوں، کسی کا معاملہ آ جائے اور تم اس میں مداخلت کرو اور سفارش کرو، مجھے یہ بھی منظور نہیں، تو یہ کہہ کر کے طلاق دی۔ پھر سن ہجری 17 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی، ام کلثوم جن کا نام رکھا گیا تھا، ان کے مہر میں 40,000 درہم آپ نے دیے تھے، ان سے نکاح کیا تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسر تھے تو کہا خسر سے کہیں گے تو داماد سے بات کریں گے۔ یہ 50 صحابہ ان کے پاس گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس جانا چاہیے۔ تو سب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ان کے سامنے بات رکھو۔ حضرت حفصہ نے کہا دیکھو وہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بات کرتے، جیسے کہ امیر المؤمنین کے پاس گئی اور کہا کہ امیر المؤمنین اپنے حالات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ دشمنوں پر رعب جمے۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ آج یہ رونق لباس کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے۔ لباس میں 16 پیوند ہو مگر اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہیں معلوم ہے میرے دو ساتھیوں نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے؟ میرے نبی کے گھر میں کبھی 2-2 3-3 مہینے چولہے نہیں جلے، خدا کی قسم میں ان کے طریقے سے ہٹ جاؤں تو مجھے ان کے قرب بھی نصیب نہیں ہوگا، میں ان کے طریقے سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا۔ یہ تھی تواضع کا عالم۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق بھی عطا فرمائے کہ کم سے کم ان کے تقوی کا ایک عشر عشیر معمولی حصہ بھی ہمیں مل جائے، زہ نصیب۔ اللہ تعالیٰ ان مکمل تربیت یافتہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، کامل اقتداء کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔